السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں آپ سبھی حضرات کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سردارا۔ صدر عال مقام اور سامعین کرام، میری تقریر کا موضوع ہے معاشرے کی اصلاح میں مسلم نوجوانوں کا کردار۔ حضرات، معاشرہ مختلف افراد، گروہوں، خاندانوں، قبیلوں اور قوموں سے تشکیل پاتا ہے۔ ایک گاؤں کا معاشرہ ہوتا ہے اور ایک شہر کا بھی، ایک صوبے کا معاشرہ ہوتا ہے اور ایک ملک کا بھی۔ زیادہ وسیع تناظر میں دیکھا جائے تو پوری دنیا ایک معاشرہ ہے، اور تعلق مع اللہ و تعلق مع الناس اس کے دو محور ہیں جن کے گرد اصلاح کی چکی گھومتی ہے۔ آئیے ذرا تاریخ کے جھروکے سے جھانک کر دیکھیں کہ جب مسلم نوجوان ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ کا پرچم لے کر اٹھے تو معاشرے میں کیسا انقلاب آیا، اور جب انہوں نے اس فرض منصبی کو چھوڑ دیا تو معاشرے کا کیا حال ہوا۔ حاضرین بزم، ایک وہ وقت تھا جب مسلم نوجوانوں نے پوری دنیا کے اندر ایک انقلاب عظیم برپا کر دیا تھا۔ وہ لوگ عرب کی وادی غیر زارا سے نکل کر اطراف عالم پر چھا گئے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ وہ لوگ عرب کی وادی اطراف عالم پر چھا گئے۔ چین سے لے کر فرانس کے دریا لیوائر کے کنارے تک اسلامی کا پرچم لہرا رہا تھا۔ دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ کا مزداق ہم ہی تھے، وہ ہم ہی تھے جنہوں نے فتح فستون دنیا کے وقت نوائے شہر کے پہاڑوں پر جہاز چلائے تھے، وہ ہم ہی تھے جن کے گھوڑوں کی نالوں کی ضربوں سے کوہستان کے پتھر آگ اگلتے تھے، وہ ہم ہی تھے جن کے مرکبوں کو فرانس کے دریا لوہائے عقیدت سے چومتے تھے، وہ ہم ہی تھے۔ وہ نوجوان ہی کا کارواں تھا جس نے عراق میں ایران کے تاج شہنشاہ کی پنکھڑیاں نوچ ڈالی اور وہاں اسلامی کا پرچم لہرا دیا تھا۔ وہ نوجوان ہی کا قافلہ تھا جس نے رومیوں کو شام سے نکال کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی موعودہ زمین کی امانت مسلمانوں کے سپرد کی۔ وہ نوجوان ہی کی جماعت تھی جس نے فرعون کی سرزمین وادی نیل میں رومن شہنشاہت کے اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون ڈالا اور عثمانی حکومت سنبھال لی۔ وہ نوجوان ہی تھے جنہوں نے معاشرے کی اصلاح کے لیے دشت میں، کوہسار میں، ہجر میں، موج کی آغوش میں، طوفان میں، حتیٰ کہ چین کے شہر بلکہ مراکش کے بیابانوں میں صدائے توحید بلند کی اور وہاں سوال معاشرہ کی کرنیں بکھیر دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ شان آنکھوں میں ناجستی تھی جہاں داروں کی، شان آنکھوں میں ناجستی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔